السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام برملا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر نذیر خان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے فیصل آباد انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کیس کا محفوظ فیصلہ کر دیا۔ فواد چودھری، زین قریشی کو بری کر دیا گیا۔ عمر ایوب، شبلی فراز اور تاج گل کو 10 سال کی قید سنائی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما اسماعیل سیلا کو 10 سال کی قید سنائی گئی۔ کنول شوذب، احمد چٹھا، رائے حسن مرتضی، انصر اقبال، بلال اعجاز اور پی ٹی آئی کے 2 مقامی ایم پی ایز اسماعیل سیلا اور شاہد جاوید سمیت 109 ملزمان پر ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جاوید اقبال نے تھانہ سمن آباد میں درج ایف آئی آر نمبر 732 پر فیصلہ سنایا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ، توڑ پھوڑ، اقتداء میں قتل، سرکاری اہلکاروں سے مزاحمت، تشدد پر دیگر دفعات عائد کی گئی۔ سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آصف شہزاد صاحب، ممبر پنجاب بار کونسل بھی ہیں، بڑا کینلی آبزرو کرتے ہیں لا اینڈ جسٹس کو۔ جی آصف شہزاد صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے اس فیصلے پہ؟ جی پہلے یقیناً یہ ایک کنسسٹنسی ہے جی، پہلے بھی اینٹی ٹیررزم کورٹ سے کچھ فیصلے آئے ہیں جی، اور بظاہر تو یہ اسی کی کنسسٹنسی ہے۔ جی، پہلے بھی 10 سال کی سزا سنائی گئی اور جو کچھ لوگ مختلف عدالتوں نے ایکوٹ کیے وہی لوگ یہاں سے ایکوٹ ہوئے ہیں۔ جی، تو یہ فیصلہ اگر بطور وکیل میں دیکھوں تو ڈیفینیٹلی ایک ایف آئی آر درج ہوئی، اس میں چالان سبمٹ ہوا جی، اور اس کے بعد ان ملزمان کو سمن کیا گیا۔ لیکن ایک بات جو سب سے اہم ہے، ان میں سے کوئی بھی ملزم جو ہے وہ ٹرائل فیس نہیں کر رہا تھا، باقاعدہ پیش نہیں ہو رہا تھا، جی، اور ایبسینشیا ٹرائل تھا یہ سارا کا سارا۔ جی، اور جب ایبسینشیا ٹرائل ہوتا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی اس لیول پہ آپ اپنے کیس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ تو پروسیکیوشن کے پاس اس میں کافی ایویڈنس تھی جو وہ ریکارڈ پہ لے کے آئے، اور آن دی ادر ہینڈ ڈیفینس سائڈ سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ شاید اس کیس کو اس لیول پہ کراس ایگزامن نہیں کیا جا رہا، چیزیں ڈیفینس جو ہے اس لیول پہ پٹ نہیں کر پا رہی، جی، جس کی وجہ سے ایک ہی طرح کے فیصلے جو ہیں وہ فیصلہ آباد سے بھی آئے ہیں۔ جی، اور کیونکہ یہ اس میں سی سی فوٹیج کیمراز اور یہ وہ اور بہت ساری الیکٹرانک ایویڈنس جو موجود تھی پولیس کے پاس، انہوں نے وہ کورٹ میں پروڈیوس کی ہے۔ جی، تو ڈیفینس تھا نہیں، ڈیفینیٹلی اس میں آلموسٹ یہی سزا ہونی تھی۔ بالکل۔ آپ نے لاسٹ جو برملا کے پروگرام میں واز آن کال آپ نے یہ کہا تھا کہ ان کا پیش ہونا ضروری ہے، اگر یہ پیش نہیں ہوتے تو اس کا ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا اور سزائیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ ابھی ان کو اس میں کیا ریلیف مل سکتا ہے اور اس میں پیش ہونا جو ہے کائنڈلی وہ ونس اگین ہماری آڈینس کے لیے ریپیٹ کریے کہ وہ کتنا ضروری ہے؟ جی شاید آپ نے اگلے دن خبر پڑھی ہو کہ جن لوگوں کو پہلے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں سزا ہوئی 9 مئی کے واقعات پہ، احمد بھجر صاحب جو ہیں انہوں نے اپیل فائل کی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں۔ جی، تو ہائی کورٹ نے اس پہ آبجیکشن لگا دیا کہ وہ آنریبل جسٹس اسحاق صاحب، خالد اسحاق صاحب کے پاس وہ کیس لگا تھا، ان کی اپیل جو ہے انہوں نے اس کے اوپر آبجیکشن لگا دیا کہ آپ نے کوئی بھی ریلیف سیک کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کریں بیفور دی اتھارٹیز۔ آپ نے سرنڈر کرنا بیکاز یہ لا ہے بنیادی کہ جب آپ اپیل فائل کریں گے تو جیل سے آپ کا وکالت نامہ اٹیسٹ ہونا ہے، اور آپ نے وہاں سے سرنڈر کر کے آپ نے بیفور دی لا آپ نے بو کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپیل فائل کی ہے، پھر کورٹس آپ کے کیسز کو کنسیڈر کرتی ہیں۔ اگر آپ سرنڈر نہیں کرتے اور جیل نہیں جاتے تو اس صورت میں آپ کی اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے نہیں مقرر ہوگی، جیسے خالد اسحاق صاحب نے، جسٹس خالد اسحاق صاحب نے اگلے دن فرمایا کہ نہیں، آپ کی اپیل انٹرٹینیبل نہیں، اور انہوں نے ان کی درخواست وہ خارج کر دی۔ انٹل یو ناٹ سرنڈر، انہوں نے کہا جی ہم آپ کا کیس سماعت نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ تو یہ بنیادی قانون ہے، سرنڈر کرنا ضروری ہے، اپیل اگر آپ نے دائر کرنی ہے کوئی بھی ریلیف کے لیے آگے جانا ہے۔ آصف شہزاد صاحب، اب جو ہے ان تمام لوگوں کو کس طرح سے ریلیف مل سکتا ہے، یا یہ کون سے پلیٹ فارمز یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ ان کو ریلیف ملے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی ان کے پاس آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور ہے، یا متعلقہ جو بھی کورٹ جن کے کیسز پنڈی اسلام آباد سے ڈیسائیڈ ہوئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، متعلقہ فورم ہے ان کے پاس۔ وہاں پہ میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ ڈی بی نے 2 ججز نے اس کیس کو سماعت کرنا ہے، اسپیشل یہ کورٹ کا فیصلہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے، پھر اپنی اپیل فائل کریں گے۔ تو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ان کا کیس بہت اچھا ہے، ان کے پاس بڑا میٹیریل ہے آرگیومنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کچھ کیس اس نوعیت کا تھوڑا سا پولیٹیکل سا کیس بن جاتا ہے، تو ریلیف کے بڑے امکانات ہیں، لیکن جب تک سرنڈر نہیں کریں گے تو اپنا کیس آرگیو ہی نہیں کر سکیں گے۔ بطور پی او اگر آپ اپنا کیس پریزنٹ بھی کرتے ہیں تو کورٹ جو ہے ڈیفینیٹلی آپ کی طرف ذرا بھی، کیونکہ بیکاز لا یہ ہے کہ جو ون ہو اپروچ دی کورٹس ود کلین ہینڈز،
تو کلین ہینڈز یہ کہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور بیفور آنریبل ہائی کورٹ اپنا کیس پریزنٹ کریں. آپ کو ڈیفینیٹلی یہ سزائیں سسپینڈ ہو جانی ہیں اگر آپ ہائی کورٹ میں اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں. تو اس میں ان کی سب سے بڑی ویکنیس کیا رہی ان تمام ملزمان کی, ان تمام اوفینڈرز کی, جنہیں آفیشیلی جو ہے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جاوید اقبال صاحب نے جو ہے وہ اوفینڈر قرار دے دیا ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی یہ کچھ اس طرح کا کیس تھا کہ یہ ایک موب کی شکل میں ایک ان کے پاس میں نے جیسے بتایا کہ سی سی فوٹیج کیمراز کی ایویڈنس تھی, پولیس کے جو امپلائیز ہیں ان کے اوپر جو تشدد کیا گیا ان کی ایویڈنس ریکارڈ پہ تھی, اور یہ ساری کی سارا مٹیریل جو ہے پولیس نے کلیکٹ کیا تھا. اس کے بعد امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یقیناً حالات بھی کچھ پولیٹیکلی کچھ سچویشن ایسی چلی ہوئی تھی کہ یہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں اس کو اگر آپ پراپرلی ڈیفینڈ نہیں کرتے اور اس کے بعد اپنے آپ کو دائیں بائیں کر لیتے ہیں, آپ نوٹ کریں گے کہ جو پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی بھی جو فیصلہ ہونے کے بعد کسی کو ہتکڑی لگی دیکھی ہو آپ نے کہ فلاں بندے کو, ماں سوائے ان کچھ لوگوں کے جو اس وقت اریسٹ ہو گئے تھے, جیسے لاہور میں کچھ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں یا بیہائنڈ دی بار ہیں, ان کو بیلز نہیں ملی. تو اس کے علاوہ آپ کو جو یہ 109 لوگوں کا فیصلہ ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بیہائنڈ دی بار نہیں ہے, بلکہ وہ ان کو وہ کہیں نہ کہیں دائیں بائیں بیٹھ کے کچھ پاکستان میں ہے یا کچھ پاکستان سے باہر ہے, تو صرف وہاں سے کیونکہ اینٹی ٹیررزم کورٹ جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں ٹرائل کر سکتی ہے, تو وہ پروسیس صرف ہو رہا تھا. اس پروسیس میں سب سے بڑی ویکنس میں یہ کہوں گا کہ ان کا بیفور دی کورٹ آف لا پیش نہ ہونا, یہ ان کی سب سے بڑی ویکنس ہے. اس وجہ سے کورٹ پریجوڈس ہوتی ہے کہ ملزم جو ہے اس کو بار بار طلب کیا گیا ہے, آپ گنہگار ہیں یا بے گناہ ہیں, اتھارٹیز نے جو بھی, کورٹ نے تو لا کے مطابق فیصلہ کرنا, جب آپ پیش نہیں ہوں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی ویکنس ہے. بالکل. آصف صاحب کیا کہنا چاہیں گے, کتنے پرسنٹ چانسز اب نظر آتے ہیں کہ ان کی بیل ہو جائیں گی اکارڈنگ ٹو یو, اکارڈنگ ٹو لا, اکارڈنگ ٹو دا ایویڈنسز؟ دیکھیے جو قانون ہے اس میں 5 ایئرز اگر پنشمنٹ ہو تو اس کو لیسر سنٹینس کے زمرے میں لایا جاتا ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ اگر 5 سال سے کم سزا ہے تو اس کو جو ہے اس کی سزا سسپینڈ کر دی جاتی ہے. لیکن اگر 10 سال کی سزا ہے تو 10 سال کی سزا میں آپ کو فوری طور پہ بیل نہیں ملے گی. اس میں اگر آپ سرنڈر کرتے ہیں تو آپ ڈیلے کی گراؤنڈ پہ آفٹر 1 ایئر آپ کی جو ہے وہ سزا کی سسپینشن کے امکانات ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ اپیلوں کی جو فکسیشن کا معاملہ ہے, کیونکہ یہ اپیل فوری فکس نہیں ہوتی, اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے, ان اکارڈنس ود لا اپیل نے چلنا ہے, تو فوری طور پہ امیجیٹ سسپینشن کا کیس نہیں ہے کیونکہ 10 ایئرز پنشمنٹ ہے. 10 ایئرز پنشمنٹ میں میرٹ پہ اس کو آرگیو کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کے پاس مٹیریل ہونا چاہیے, تو وہ اس کے لیے کچھ ٹائم تو گزارنا پڑے گا, اس کے بعد سسپینشن کا کیس بنے گا. لیکن ایٹ دی اینڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب فائنلی یہ کیس ڈیسائیڈ ہوگا تو اپیل کے اینڈ پہ یہ بہت اچھا کیس ہوگا, ایکویٹل کا کیس بنے گا. یہ بالکل صحیح. تو ان کے چانسز آپ کو نظر آتے ہیں آؤٹ آف 100% میں سے کتنے پرسنٹ چانسز آپ کو لگتے ہیں کہ یہ بیل آؤٹ ہو جائیں گے یا یہ کیسز ختم ہو؟ میرا خیال ہے کہ جب اگر یہ لوگ سرنڈر کر کے جاتے ہیں کورٹ میں اپیل فائل کرتے ہیں تو آفٹر 6 منتھ اور 1 ایئر ان کی سزا سسپینڈ ہو جائے گی. اس کے بعد سسپینشن کے بعد اپیل جب لگے گی تو جس طرح سا کا کیس ہے 2 چانسز ہیں اس میں, یا تو یہ کیس ریمانڈ ہو جائے گا کیونکہ ان کے پاس ایک پلی ہوگی ملزمان کے پاس کہ ہمیں سنا نہیں گیا جو فریمنگ آف چارج کے وقت اور یہ ساری چیزیں, تو اس میں بہت ساری چیزیں مس ہوئی ہیں, تو ہمیں دوبارہ کورٹ جو عام طور پہ اس کو دوبارہ بھیج دیتی ہے کورٹ میں ٹرائل کے لیے کہ آپ اپیئر ہوں اور وہاں پہ. اگر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ وہاں پہ میرٹ پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے لیکونات, تو میں اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ اپلیٹ کورٹ میں اگر میرٹ پہ یہ کیس دیکھا جائے تو شاید یہ مور دین 80% یہ کیس ایکویٹل کا کیس بن جائے گا. بالکل صحیح. آصف شہزاد صاحب, آپ جو خود بھی آپ کا اوکاڑا سے تعلق ہے, ڈی پی او اوکاڑا راشد ہدایت صاحب بڑا کام کر رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ 50 to 60% کرائم میں کمی آئی ہے, تو سی سی ڈی کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی, یہ سی سی ڈی کی پرفارمنس کے حوالے سے 2 یہاں پہ پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے جو لا نوئنگ پرسن ہے ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, ایک عام جنرل پبلک کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو جو لا نوئنگ پرسنز ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سی سی ڈی جو لا ہے انفیکٹ یہ بہت سارے فنڈامنٹل رائٹس کی اگینسٹ بنا دیا گیا ہے, جو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے جس طریقے سے, اور اس کو کوئی بھی لا نوئنگ پرسن, ایون ہم لائرز کی کمیونٹی جو ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی, جو طریقہ کار جو میکانزم ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو اٹھائیں اور اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اس کی کریں اور اس کا مرڈر کر دیں, کیونکہ لا تو یہ کہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے
اس کو 10A کے تحت اس کو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے, اس کو کورٹ آف لاء کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ کورٹ اس کا فیصلہ کرے. لیکن جو ایک عام آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید CCD جو ہے اس کی وجہ سے کرائم کنٹرول ہو رہا ہے, جو روز پولیس انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں, جس ملک میں ہم رہتے ہیں, اور ہمارا جو جیسے پولیس فورس کی خاص طور پہ میں بات کروں, جیسے ہماری پولیس فورس کی نیک نامی کے معاملات ہیں, تو وہاں پہ بدقسمتی سے بہت سارے اندر ایسے لوگ, ایسے آفیسرز موجود ہیں جن کے اوپر بہت کڑی نگرانی رکھنی پڑے گی, بہت سخت چیک رکھنا پڑے گا, چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا کہ کہیں خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ وہ اس CCD کی آڑ میں, جو کہ ابھی ہمیں کچھ چیزیں رپورٹ ہو بھی رہی ہیں, CCD کی آڑ میں رشوت کا بازار گرم نہ ہو جائے, CCD کی آڑ میں لوگ جو اپنی دشمنیاں جو ہیں ان کے ذریعے انکاؤنٹر نہ کروانا شروع ہو جائیں. تو یہ ہائی آفیشل جو ہیں اس میں یقیناً جو چٹھا صاحب ہیں وہ اس پہ بڑی کر رہے ہیں, IG صاحب دیکھ رہے ہیں, اور اکاڑا سے میں اگر بات کروں راشد ہدایت صاحب بڑا کام کر رہے ہیں, بڑے زبردست آفیسر ہیں. تو لیکن بہت زیادہ ان کو اپنی کھلی آنکھیں رکھنی پڑیں گی کہ جناب والا یہ جو ہے وہ آبزرو کرنا پڑے گا, آبزرو کرنا پڑے گا کہ کہیں خدا نخواستہ یہ تو نہیں ہو رہا, مس یوز آف پاور تو نہیں ہو رہا, اور اس میں امکانات ہیں کہ مس یوز آف پاور نہ ہو تو پھر اس کو کہا جا سکتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی میں یہ کہوں گا کہ آرٹیکل 10A کے مطابق ان اکارڈنس ود لاء جو ہے کورٹس ہی بیسٹ اس کا سولوشن نکال سکتی ہیں, کورٹس کے سامنے ملزم کو پیش کیا جانا چاہیے. بالکل صحیح. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب باجوہ صاحب, سابق سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار کے. جی آفتاب صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آفتاب صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جاوید اقبال صاحب نے جو ہے سزائیں سنائی ہیں, 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے PTI رہنماؤں کو. اس فیصلے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ میں ایک گزارش کروں گا کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر. یہ جو سیاستدان ہیں یہ ایک بات ذہن میں رکھیں, حکومت آنے جانی شے ہے, کل کو ان کی باری بھی آنی ہے. یہ لوگ احتجاج کرنے پہ, صرف نعرے لگانے پہ اتنی بڑی سزائیں نہیں ہوتی, ان پہ دہشت گردی کے مقدمے نہیں ہوتے. پہلے یہ تو دیکھیں کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ کس کے کہنے پہ ہوئے ہیں اور کس نے کروائے ہیں. مگر آفتاب باجوہ صاحب, اس میں تو اقدام قتل بھی ہے, سرکاری اہلکاروں سے مزاحمت بھی ہے, تشدد بھی ہے, اور 15 دیگر دفعات بھی عائد ہیں. جی بالکل, میں نے ساری دفعات پڑھی ہیں. جی پھر بھی یہ دہشت گردی کے واقعات نہیں بنتے. دہشت گردی کا دیکھیں ہماری ججمنٹ جو ہے, آصف سعید کھوسہ صاحب نے بہت خوبصورت 3-4 ججمنٹ دی ہیں اور اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کون سے ٹرائل کرے گی. یہ جلوسوں میں اگر کسی کے ساتھ مت بھیڑ ہو جاتی ہے پولیس کے ساتھ تو یہ نہیں بنتا کہ اس پہ دہشت گردی لگا دو. دہشت گردی ایک اسپیشل جو ہے ٹیررسٹ ایکٹ جو بنا ہے وہ دہشت گردوں کے لیے بنا ہے. یہ عام شہری اگر جلوس نکالتے ہیں اپنے حق کے لیے, اپنے حقوق کے لیے, کوئی آواز بلند کرتے ہیں تو ان کو آپ دہشت گرد نہیں بنا سکتے. کیا غزہ کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, کوئی احتجاج کرتا ہے تو آپ ان کو دہشت گرد کہیں گے؟ کیا ملک کے اندر اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے لوگ نکلیں گے باہر تو آپ اس کو دہشت گردی کا کہیں گے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں؟ جی حق, اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ایک آئینی حق ہے جس کو آپ نہیں روک سکتے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ سارا کا سارا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اس سے باز رہنا چاہیے اور باز آنا چاہیے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, اور میں گزارش کروں گا کہ ہم ہماری عدالت کے ججز کو بھی انصاف فراہم کریں, ظلم فراہم نہ کریں. بالکل سے. مگر ابھی عمر ایوب کو, شبلی فراز, ارتاج گل کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. آفتاب باجوہ صاحب. جی بالکل پتہ ہے, فیصل آباد کی عدالت نے سنائی ہے. جی جو بہت بڑا ظلم ہے, وہ تو تھے بھی نہیں, موقع پہ بھی نہیں تھے. اب مجھے ایک بات بتائیے, تاج گل ہے ڈیرا اسماعیل خان, ڈیرا غازی خان میں, اسی دن وہ فیصل آباد میں بھی ہے, اسی دن وہ اسلام آباد میں بھی ہے, اسی دن وہ پشاور میں بھی ہے. کیا اٹ از پاسبل ایک ہی دن میں ایک بندہ 5 جگہوں پہ موجود ہو؟ کیا وہ F-16 لے کے جا کے احتجاج کرنے کے لیے جاتا رہا ہے ہر جگہ؟ کو بات سوچنے کو سمجھنے میں کی ہوتی ہے. ججز کو بھی یہ بات سوچنی اور سمجھنی چاہیے کہ عمر ایوب تو اسلام آباد میں موجود تھا جب یہ واقعہ فیصل آباد کا ہو رہا ہے, وہاں بھی اس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ہے. جی مگر اس فیصلے پہ آصف شہزاد صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور ممبر پنجاب بار کونسل ہیں اکاڑا سیٹ سے, یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 80% چانسز ہیں کہ بیل آؤٹ ہوں گے اور ان کو ریلیف ملے گا. آپ کا کیا کہنا ہے آصف شہزاد صاحب کے موقف پہ؟ سر
आप देखें, अदालतें बनी हैं, अपील का हक है, अपील तो होनी है, लेकिन अपील फाइल करने के लिए जरूरी है पहले गिरफ्तारी जी। अब वो लोग पहले जेल जाएं, फिर यहाँ अपीलें सुनी नहीं जा रही हाई कोर्ट में। 2020 की एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमात तो जो अपीलें हैं वो पेंडिंग है, जो कि 7 दिन के अंदर अपील सलाह होने के बाद सुननी जरूरी है कानून के मुताबिक। दफा 25 कहती है इस एंटी टेररिज्म एक्ट की, जो नहीं सुनी जा रही। ये इनकी बारी कब आएगी? जो पहले अपीलें पड़ी हैं पहले वो सुनी जाएंगी, ये आप आज फाइल हुई और कल सुन ली जाएगी, ये नहीं होना। बिल्कुल सही। आफ्ताब बाजवा साहब साथ ही रहिएगा, मैं आसिफ साहब से इसका आंसर लेता हूं। क्या कहना चाहेंगे आसिफ शहजाद साहब आफ्ताब बाजवा साहब के मौकफ पे कि पहले अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं तो ये केसेस लगेंगे, पहले ये जेल जाएं और ये इनके केसेस ही नहीं सुने जाएंगे आगे जाके? जी, मैं तो ये पहले भी ये बात कर चुका कि पहले सरेंडर करना जरूरी है, गिरफ्तारी होगी, उसके बाद सस्पेंशन के लिए दरख्वास्त आएगी, उसके बाद अपील समाअत के लिए लगेगी। ये सिर्फ पॉलिटिकल लोगों का नहीं, ये एक आम पाकिस्तानी का मसला भी है। ये बदकिस्मती है हमारी कोर्ट्स की कि यहाँ पे जो भी किसी कोई अपील है, आप मर्डर केसेस की अपील देख लें, रेगुलर नारकोटिक्स की अपील देख लें, तो वो कोई भी अपील जो है इस वक्त जब मौजूदा आप देखेंगे तो अब 2025 है तो 2020-21 की अपीलें जो दायर हुई थी 5 साल बाद अब वो समाअत हो रही हैं। तो ये आम लोगों के लिए भी मैं ये कहूंगा कि ना सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के लिए भी, एक आम जो लोग हैं उनको भी फौरी तौर पे इंसाफ मिलना चाहिए। हर शख्स को बराबरी की सतह पे इंसाफ मिलना चाहिए। प्रायोरिटीज पॉलिटिकल लोगों को ये नहीं कि मतलब उनकी अपीलें, मैं तो कहूंगा कि उनकी अपीलें भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो प्रोवाइडेड अंडर द लॉ है, जैसे मेरे भाई फरमा रहे, तो इन शॉर्ट टाइम जो है वो उसको लगना चाहिए और समाअत होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेंडिंग केसेस इतने ज्यादा हैं, अगरचे कोर्ट्स की जो चीफ जस्टिस साहब है जो उनकी तरफ से एक एफर्ट भी जारी है, लेकिन जजेस की तादाद शायद कम होने की वजह से, शायद जो एक प्रोसेस है डिले का वो होने की वजह से ये उसको अपीलों को समाअत नहीं किया जा रहा और वो पेंडिंग हो रहे हैं केसेस। और जब केसेस पेंडिंग है तो मेरा ख्याल है कि जो आज अपील दायर होगी वो 6 साल से पहले नहीं लगेगी। ये तो अनफॉर्चुनेट है। और इस पे तो सेम इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आफ्ताब बाजवा साहब। आफ्ताब बाजवा साहब क्या कहना चाहेंगे आसिफ शहजाद साहब के मौकफ पे? जी, मैं बिल्कुल इनकी तारीफ करता हूं। उसकी वजह यह है, अपीलें पहले तो जज को सजाए देते वक्त ये बात सोचनी चाहिए कि इनकी अपीलों का क्या बनना है। कल को मैं सजा देता हूं, ये कितनी देर अंदर रहेंगे और उसका इस सजा का जो है किसको फायदा या किसको नुकसान है, देखना ये है। क्या ये केसेस तो सजाएं देने वाले हैं या नहीं, पहले इस चीज को तो डिफाइन करें ना। पहले एंटी टेररिज्म एक्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या कहती है, दहशतगर्दी किसको कहते हैं। अब इन सियासतदानों को आप दहशतगर्द बना रहे हैं। आप दहशतगर्द एक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आफ्ताब बाजवा साहब? मैं ये कहता हूं कि एंटी दहशतगर्दी के ये केस ही नहीं बनते, ये एक मजिस्ट्रियल कोर्ट के केस बनते हैं, वहां चलने चाहिए थे। अगर थे भी से ज्यादा, अगर तोड़फोड़ हुई है कि किसी की अगर पुलिस वैन तोड़ी है या कुछ भी हुई है, तो फिर पहले तो इसमें जब एक सियासी पार्टी ये कहती है, कमीशन बना के पहले ये डिसाइड किया जाए कि ये वाकयात करवाए किसने हैं, वो तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही। वरना किसी कोई भी मसला हो फौरन कमीशन बन जाता है, जब भी देखो कमीशन बन जाता है। लेकिन इतना बड़ा ये वाकया मुल्क के अंदर जो हुआ है, ठीक है सरकारी तनसीबात पे हमले हुए हैं, उनके जिम्मेदारों को तयन करना। अगर एक सियासी पार्टी कहती है हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो उसके लिए एक जो है स्ट्रॉन्ग जुडिशियल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बनना चाहिए। पहले वो डिटरमिन करें कि ये वाकयात दुरुस्त हैं या गलत हैं। मगर आसिफ शहजाद साहब का ये कहना है कि जजेस जो हैं उनकी तादाद कम है, जिसकी वजह से केसेस जो है वो नहीं सुने जाते और जो केस आज फाइल होता है वो 6 साल बाद जो है वो जाके लगता है। तो ये जजेस की कमी की वजह से ये सारे इश्यूज नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त देखिए, सिर्फ मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करूंगा, पंजाब के अंदर 3000 से ज्यादा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जरूरत है। दूसरी, हाई कोर्ट के अंदर तादाद जो है 150 के करीब जजेस की होनी चाहिए। हर डिवीजन लेवल पे उनके बेंचेस होने चाहिए। मैं तो इस बात के हक में, ताकि लोगों को इंसाफ जल्द से जल्द मिल सके। यहाँ आप कभी आके हमारे हाई कोर्ट आकर देखिए तो सही, आप पहले हम सिविल जजेस की लिस्टों की बात किया करते थे, अब हाई कोर्ट के जजेस की लिस्टें 150 केस की होती हैं। उन बेचारों ने इंसाफ क्या करना है?
تو اس لیے انہوں نے سپریم کورٹ کے جج تو بڑھا دیے, ہائی کورٹ کے کیوں نہیں بڑھائے؟ یہ حکومت جو ہے اپنے مقصد یا اپنے مفاد کو تو دیکھ رہی ہے, عوام کے مفاد کو نہیں دیکھ رہی. بالکل صحیح. آصف صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ گورنمنٹ جو ہے آپ نے موقف سن لیا کہ اپنے مفاد کو دیکھ رہی ہے, عوام کے مفاد کو نہیں دیکھ رہی, ایسا کہنا ہے سیکرٹری سپریم کورٹ بار باجوہ صاحب کا, آفتاب باجوہ صاحب. دیکھیں اس پہ تو بار کاؤنسل جو ہے ان کا بڑا کلیئر موقف ہے جی کہ ججز کی تعداد بڑھائی جانی چاہیے. ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد جو ہے وہ 100 کم از کم جو الاؤڈ ہے آلریڈی, پر اس میں ابھی آپ کے پاس ججز جو کام کر رہے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. اور خاص طور پہ جو اس میں سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ میرٹ کے اوپر جو اہل لوگ ہیں, جس کو پورے پاکستان میں سے میں کہوں گا پورے پنجاب میں سے اگر لاہور ہائی کورٹ کی بات کریں, پورے پنجاب میں سے جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو ایلیجیبل ہیں فار دی ریلیونٹ پوسٹ, ان کو ایلیویٹ کیا جائے جو جانتے ہیں چیزوں کو پراپرلی. مگر یہ تو بہت بڑا ایک فلو آ رہا ہے جیسا کہ آفتاب باجوہ صاحب نے کہا کہ 3000 ریکوائرمنٹ ہے ججز کی. اسی طرح سے میجسٹریٹ صاحب کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بہت زیادہ کمی ہے. میکانزم جو ہے وہ جوڈیشل انڈکشنز کا, جو میجسٹریل انڈکشن وہ اتنی مشکل کر دی گئی ہے کہ ایک عام وکیل جو ہے وہ سوچتا نہیں ہے کہ وہ لا کے ایگزام میں بیٹھے, کیونکہ ہم نے ججز کی بھرتی کرنی ہے, اس کے لیے آسان میکانزم بنانا ہوگا اور آپ کو امیجیٹلی ججز کی جو اویلیبلٹی کرنی ہوگی. اس طرح سے ہائی کورٹ کے لیے بھی ججز کی تعداد بڑھائی جائے. میں باجوہ صاحب سے اس حوالے سے اتفاق کروں گا کہ آپ مختلف کورٹس میں ہائی کورٹ میں جا کے دیکھیں, انفارچونیٹلی آپ کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں وہاں ملتی, اتنا رش ہوتا ہے. اور واقعی وہ ججز کیا انصاف کریں گے؟ جس جج کے پاس 200 کی پیشی ہے تو وہ کیا اپنا انصاف کر سکے گا اس کیس میں؟ تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے, ان کو کیسز بانٹ کے دیے جائیں. اور یہ جو ڈویژن لیول پہ جو بینچز ہیں ہائی کورٹ کے, اس کے بھی میں بڑا حق میں ہوں. ہم نے اس کے بارے میں سہیوال ڈویژن سے, فیصل آباد ڈویژن سے باقاعدہ تحریکیں چلی ہیں, اور وہ تحریکیں جو ہیں انفارچونیٹلی ان کو دبا دیا گیا. اور ابھی تو صوبہ بننے کی باتیں بھی چل رہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ صوبے سے پہلے جو ڈویژن وکلا کی جو سابقہ تحریکیں ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ کر کے تو ڈویژن کے لیول پہ ہائی کورٹ کے بینچز, ہائی کورٹ کی دائرگی, اور وہاں پہ لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ انصاف فراہم کیا جائے تاکہ اپیلیں جو ہیں وہ بھی لگ سکیں, فیصلے بھی ہو سکیں, اور جو ایک عام آدمی تک جو ہے وہ انصاف بھی پہنچ سکے. بالکل. آفتاب باجوہ صاحب, لیٹس کم ٹو دا سبجیکٹ کہ آج کا جو کیس ہے, یہ جو فیصلہ آیا ہے, اس میں کتنے % چانسز ہیں ریلیف کے آپ کی نظر میں؟ اس میں 100% چانس ہیں ریلیف کے, لیکن ان اپیلوں کی سماعت ہوگی تو ریلیف ملے گا نا. تو پھر کون سا کیا لاہ عمل بنائیں گے؟ یہ تمام جو ہے اوفینڈرز انہیں قرار دے دیا گیا آفیشلی. میں سر گزارش کروں گا, یہ پولیٹیکل کیس ہیں, چند ہی دنوں کی بات ہے, یہ سارے کے سارے وڈرا ہو جانے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, ابھی تھوڑا سا موسم جو ہے ابھی تھوڑا سا کھل لینے دیں, پھر دیکھنا ہم بکلا ہی بار سڑکوں پہ ہوں گے اور احتجاج کر رہے ہوں گے کہ ملک کے اندر لا قانونیت کو ختم کیا جائے. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. قانون کسی ایک سیاسی پارٹی کے لیے نہیں, تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے ایک ہونا. اب دیکھیے ایک بایو میٹرک سسٹم ہے, نواز شریف کے لیے ایئرپورٹ پہ لے جائیں اس کو بھی بایو میٹرک سسٹم کو اٹھا کے اسلام آباد کے, اور عمران خان کو ایمبولینس پہ لائے دیں وہاں پہ اسلام آباد عدالت کے اندر. کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اگر اسی طرح کی ناانصافی اس ملک میں ہوتی رہی تو ملک نہیں چل سکتا. مگر ابھی انہیں کیا لاہ عمل جو ہے ان ملزمان کو اپنانا چاہیے؟ اس میں رائے حسن مرتضی صاحب ہیں, انصر اقبال صاحب ہیں, بلال اجاز صاحب ہیں, پی ٹی اے کے 2 مقامی ایم پی ایز ہیں, مگر اس میں 109 دیگر ملزمان بھی ہیں. یہ کیا لاہ عمل اپنائیں آپ؟ سر اس میں ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے اندر جی, اس پہ جا کے یہ واضح کیا جائے کہ جناب ایسے کیس جس میں پولیٹیکل وکٹیمائزیشن واضح نظر آ رہی ہے جی, اور سزائیں غلط نظر آ رہی ہیں جی, ایسی اپیلوں میں لوگوں کو حق دیا جائے, اپیلیں فائل کریں, ساتھ اپنی سسپینشن آف سینٹینس کی درخواستیں دیں, اپنے آپ کو عدالت کے اندر سرنڈر کریں, بجائے اس کے سرنڈر کرنے کے کہ وہ جا کے جیل میں گرفتاری دیں تو پھر ان کی اپیلیں ہوں گی. ایسا قانون جو ہے یہ قانون ٹھیک نہیں ہے. ان کو عدالت کے اندر اگر کوئی سرنڈر کر رہا ہے اپنے آپ کو, عدالت سمجھتی ہے ہاں اس کی بیل بنتی ہے, سسپینڈ بنتی ہے, سزا کرنی, سزا غلط ہوئی ہے, تو پھر وہ یہ معاملہ چلے گا آگے, ورنہ یہ معاملہ جو ہے کہیں اور نکل جائے گا. بالکل صحیح. مگر ابھی آصف شہزاد صاحب نے یہ کہا ہے کہ صوبہ بنانے کی, ڈویژنز کو صوبہ بنانے کی جو ہے اس ٹائم تحریک چاہ رہی ہے, باتیں چاہ رہی ہیں, تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جوڈیشری میں کیا ریکوائرمنٹ آپ کو نظر آتی ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ ڈویژنل لیول پہ بینچز بھی بننے چاہیے. آصف شہزاد صاحب کا یہ موقف ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
देखिए सूबा जो है ये एक मुश्किल काम है, डिवीजन लेवल पे बेंचेस बनाना। जी। देखिए पेशावर के अंदर 6 बेंचेस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, जी हमारे यहाँ सिर्फ 3 है, रावलपिंडी, मुल्तान और बहावलपुर। जी सूबा देखें, आबादी देखें और केसेस की तादाद देखें, पंजाब में ज्यादा है। बिल्कुल सही। यहाँ फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर जितने डिवीजन है सबके अंदर बेंचेस, जजेस को सर्किट बेंच बना के वहां पे बिठाना चाहिए, बिल्कुल सही। ताकि जो है, ठीक है जो लाहौर सीट है, मैं वकला को अक्सर कहा करता हूँ, रिस्क मिन जानब अल्लाह है, अल्लाह रोटी देता है, जिसकी जो लिखा है रिस्क उसको मिलना है। बेशक। ये मत लालच करो कि हमारे पास केस कम हो जाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल सीट जो है उसके लिए एक लायामल तय कर लें कि जो जमानतें हैं बाई बी की दरख्वास्तें हैं या छोटे छोटे स्टे मैटर हैं, वो जो है बेंचेस के अंदर सुने जाएं। अपीलें यहाँ पे जरूर सुनी जाएं हाई कोर्ट के अंदर प्रिंसिपल सीट के ऊपर। बाकी हर डिवीजन के लेवल पर आप बेंच बना के, सर्किट बेंच बना के जजेस को बिठाएं हाई कोर्ट के, ताकि लोगों को इंसाफ दरवाजे पे मिले। बिल्कुल ये सही है कानून। बिल्कुल सही। आफ्ताब बाजवा साहब सीसीडी पे बात कर रहे थे, आशिक शहजाद साहब भी, उनका कहना है कि इसमें बहुत से फ्लॉज नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्राइम में कमी आई, अवाम मुतमईन नजर आ रही है, सीएम साहब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और इन्होंने उकाड़ा पे भी बात की, और क्राइम में कमी जो है वो नजर आ रही है, मगर इसमें कीनली ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि इस सीसीडी का एहलकार जो है इसको मिस यूज ना करें, या कहीं ना कहीं मिस यूज हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर कानून के मुताबिक पहले भी इख्तियारात पुलिस के पास थे, अब भी वही इख्तियारात पुलिस के पास हैं। अगर एक अच्छा पुलिस अफसर एक डिस्ट्रिक्ट में आ जाए तो डिस्ट्रिक्ट में क्राइम खत्म हो जाते हैं। अगर उसका साथ वहां के एमएनए एमपीएस दें उस ऑफिसर का, तो क्राइम खत्म हो जाता है। बिल्कुल ये सही। क्राइम को खत्म करने में हमारे जो हैं एमपीए एमएनए हजरात, सियासी पार्टियां, ये सब इसमें शामिल हैं। मैं ये बात जरूर कहूंगा, एमएनए एमपीएस और हम वकला भी जो हैं, देखें इन हालात को। अब जो कई पुलिस मुकाबले, मैंने पुलिस लाहौर में सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबलों में केस किए हैं। मैंने जितने जुडिशियल कमीशन बने हैं, मैंने वो चाहे मॉडल टाउन का हो चाहे कोई, मैं उनमें पेश होता रहा हूं। मुझे इस बात का पूरा इल्म है कि हम इस कानून को समझते हैं, लेकिन एक मैं गुजारिश करूंगा, जी जी, मैंने क्योंकि सैफर केस किया था, उस वक्त मुझे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 पढ़ने का मौका मिला, बिल्कुल सही, पहली दफा। फिर पता चला, मैंने उस पर रिसर्च की पूरी तरह, ये 1923 में अंग्रेज की हुकूमत थी, ये कानून क्यों बना और किस लिए बनाया गया। और इस पे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पिटीशन बॉम्बे में की थी कि जनाब ये इंसानियत के खिलाफ कानून है, जो भी कोई आवाज उठाए बगैर उसे उठा के ले जाओ, जिसको चाहे अख्तियार दे दिया दारों को, आप उठा सकते हो, 3 माह के लिए गायब कर दो। ये गलत कानून है, ना इसकी आईन इजाजत देता है ना कानून इजाजत देता है। जब कानून पहले से मौजूद है, आप किसको गिरफ्तार करेंगे, आपने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना है जी। इसलिए ये एक मुतबादल कानून, एक कानून के होते हुए नहीं आ सकता। इन हालात में ये गैर कानूनी आइन के अंदर या जहां भी अमेंडमेंट की जा रही है, ये गलत की जा रही है, ये इंसानियत के खिलाफ की जा रही है। इन्होंने चंद, मैं माफी चाहूंगा, मेरा भाई बैठा है, शायद मेरी बात का गुस्सा ना कर जाए, हमारी इस वक्त बार काउंसिलें जो है, चाहे पंजाब की हो या पाकिस्तान बार काउंसिल हो या सुप्रीम कोर्ट बार हो, ये बिकी हुई हैं, ये टाउट बने हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उनके हाथों के, उनके इशारों पे ये कानून बना रहे हैं, और असेंबली के अंदर अज़ीर कानून को पता ही नहीं होता क्या कानून आ रहा है जो मैंने पास कराना है। सर वेरी सॉरी टू इंटरप्ट आफ्ताब बाजवा साहब, आसिफ शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह भाई ने जी बाजवा साहब, गुजारिश ये है कि ये जब से ये बदकिस्मती शुरू हुई है, मैं बात नहीं करना चाहता पीटीआई के खिलाफ या किसी जमात के खिलाफ स्पेसिफिकली, लेकिन बदकिस्मती से जो दरस दिया है ना पीटीआई ने, उस वक्त से ये हालात जो है बदकिस्मती से जो अब कॉन्सिक्वेंस भी फेस कर रहे हैं सारे, बार काउंसिल्स ना बिकी हुई हैं, बार काउंसिल्स अपना रोल प्ले कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। हाँ, ये और बात है कि कुछ जमातों को बार काउंसिल पसंद नहीं है, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। बार काउंसिल अब आपने बात की, सिर्फ बार काउंसिल की बात की और साथ आपने बात कर दी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि वहां पे इंडिपेंडेंट ग्रुप की जो है वो गवर्नमेंट है, तो आप लाहौर हाई कोर्ट को और लाहौर बार को इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे तहरीक इंसाफ के रिलेटेड लोगों की गवर्नमेंट है। हम वकला इकट्ठे हैं, यही बदकिस्मती हुई
کہ ہمارے اندر جو ہے یہ جو جماعتیں ہیں انہوں نے ایک تفریق ڈالی اور تفریق ڈال کے جو کچھ لوگ جو کرنا چاہتے تھے وہ کرنے میں کامیاب بھی ہوئے اور ہم ان کی ان سازشوں کا شکار ہو گئے ہیں. ہم بار کاؤنسلز کو برا کہتے ہیں, بار کاؤنسلز کبھی بھی غلط نہیں ہوتی. ایک بات کا جواب دے دے. یہ مودی نے جو ہمارے پاکستان پہ حملے کی جو سازش تیار کی اس کے خلاف کیا آپ کی پنجاب بار کونسل نے, پاکستان بار کونسل نے, سپریم کورٹ کے صدر نے کوئی بیان دیا؟ نمبر آف میں آپ کو نمبر آف ہماری قراردادیں ہیں اس پہ. ایک منٹ سن لیں, پہلے سن لیں. کیا جو اسرائیل بربری کر رہا ہے وہاں پہ فلسطینیوں پہ معصوم بچوں اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, کیا آپ لوگوں نے کوئی اس کے خلاف بات کی؟ کیا مودی کے خلاف آپ لوگوں نے کوئی بات کی؟ جی آفتاب باجوہ صاحب آپ کا کوشچن آ گیا. آفتاب باجوہ صاحب پلیز ون بائی ون نمبر ریکویسٹ ٹو یو. جی آصف شہزاد صاحب. بار کاؤنسل نے باقاعدہ اس پہ قراردادیں پاس کی ہیں, ہم ممبران نے اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیو بیان جاری کیے ہیں, ہمارے چیئرمین ایگزیکٹو کی طرف سے, ہمارے جو وائس چیئرمین کی طرف سے. انڈیپینڈنٹلی اگر میرا اپنا آپ اکاؤنٹ سے دیکھیں تو میں نے اسرائیل کے معاملے پہ, میں نے انڈیا کا مودی کے اگینسٹ اور انڈیا کی یہ جو سازش ہے اس کے اوپر میں نے اپنی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہیں, اور بار کاؤنسل کی طرف سے بھی متعدد قراردادیں جو جاری ہوئے ہیں اس پہ ہم نے سٹرائکس کی ہیں. اس میں ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور پاکستان سب سے پہلے ہے, اور ہم یقیناً انڈیا کا جو مکروہ چہرہ ہے جس طرح سے ایک عام پاکستانی ان کو برا سمجھتا ہے, بار کاؤنسل اس سے 10 قدم آگے نکل کے اس کو کنڈیم کرتی ہے جو انڈیا کا کریکٹر ہے. سملر از ود اسرائیل کے کریکٹر کو بھی ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں جیسے مسلمان, ہم سارے الحمدللہ مسلمان ہیں, اور ان کا جو کریکٹر ہے, اور ہر جگہ پہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ بار کاؤنسل بھی کھڑی ہیں, ہم لائرز کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, اور ہر وقت ہر جگہ پہ سٹیٹمنٹ انشاءاللہ دینے کے لیے تیار ہے اور خود جا کے بھی لڑنے کے لیے تیار ہے. بار کاؤنسل میں کوئی ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہم انڈیا کے خلاف یا مودی کے خلاف یا ہم اسرائیل کے خلاف بیان دیں گے تو اس کا ہم تو کھڑے ہیں ساتھ, وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی آفتاب باجوہ صاحب 100% جو ہے آصف شہزاد صاحب نے ڈینائی کیا ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے اس پہ اب آپ ان کے موقع پہ؟ میں ایک بات پوچھوں گا, جب اسرائیل کے خلاف لوگوں نے جلوس نکالنے کی کوشش کی, حکومت نے اس کو کنڈیم کیا, لوگوں کو مارا, کیا یہ بار کونسل کے لوگ جو ہیں 70-75 ہمارے ممبر ہیں, کیا یہ نہیں نکال سکتے تھے مار روڈ پہ جلوس؟ یہ کیا صرف یہ اپنی اب جو لیتے ہیں اجلاس کرتے ہیں اس کا ان کو کرایہ بھاڑا ملتا ہے؟ کیا اس خاطر کیا فلسطین کے لوگوں کے لیے اپنی جیب سے خرچ کر کے یہ 75 لوگ اکٹھے ہو کے سڑک پہ آ جائیں تو 200 وکیل تو ویسے آ جائے گا سڑک پہ؟ کیوں نہیں آفتاب باجوہ صاحب ہمیں بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب نے جوائن کیا, دفاعی تجزیہ نگار ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. کائنڈلی تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب فار یور ٹائم. بریگیڈیئر صاحب, پاک بھارت جنگ کے بعد مودی سرکار کا پاکستان سے دوسرا رابطہ ہوا ہے. سنتاس معاہدے کے تحت سیلاب کے معاملے پہ رابطہ کیا گیا ہے اور ستلج میں بھی پانی چھوڑنے کی جو ہے اطلاع دی گئی ہے ان ایڈوانس بھارتی ہائی کمیشن کی طرف سے. جی وہ تو ابھی انڈیا کی اس قسم کی ہی تو ساری پالیسیاں ہیں, دوغلی پالیسیاں ہیں. اس کے دکھاتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے, نیت تو اس کی کبھی صاف ہوئی نہیں ہے. پاکستان کے خلاف تو اس نے ہمیشہ زہر اگلا ہے, اس کے جو تمام عزائم ہیں پاکستان کے خلاف ہی رہے ہیں. یہ جو سنتاس کا معاہدہ ہے اس نے وجہ سے جو ہے نا کیوں جو ہے نا اس کو یونیلیٹرلی جو ہے سسپینڈ کیا ہے, پہلے تو اس کا وہ جواب دے نا جی. یہ ساری جو آپ کی جو انٹرنیشنل قوانین ہے, جو ایک انڈس بیسن ٹریٹی ہے, اور جو پھر آربٹریشن کا جو فیصلہ دوبارہ بھی آیا ہے اس کو بھی اس وقت اس نے اس کو جھٹک دیا اور ماننے سے انکار کر دیا. تو اب اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہ ابھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے. جو اس کا سب سے بڑا جو پیٹرن ان چیف تھا امریکہ, اس نے جو ہے اپنی آنکھیں پھیر لی ہیں. اب وہ اس کو اس طریقے سے جو ہے نا اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. بالکل صحیح. بریگیڈیئر صاحب, آپ نیشنل کرنٹ افیئرز, انٹرنیشنل کرنٹ افیئر سے بہت اٹیچ رہتے ہیں, تو آج فیصلہ آیا 9 مئی پہ اور 10-10 سال کی قید سنا دی گئی ہے پی ٹی آئی رہنماؤں اور ایک دیگر 109 افراد کو. کیا کہنا چاہیں گے اس پہ بریگیڈیئر صاحب؟ جی دیکھیں نا, یہ تو فوج نے بھی اور گورنمنٹ نے بھی یہ صاف واضح آج سے نہیں بہت عرصے سے یہ کہہ دیا تھا کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے, واقعات ہوئے ہیں 250 ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جو ایک آرکسٹریٹڈ, کوآرڈینیٹڈ اور پری پلانڈ اٹیکس کیے
وہ جو ہے وہ ہوئے, دنیا نے دیکھا, پاکستان میں سب نے دیکھا, وہ تمام شواہد اکٹھے ہو گئے, اس سے کوئی معافی نہیں ہوگی. اور وہ سلسلہ 2 سال تک جو ہے کسی طریقے سے جو ہے نا لٹکتا رہا, جس میں کہ میں جوڈیشری کو بھی, لائر کمیونٹی کو اور پولیٹیکل فورسز کو جو ہے اور کچھ جو آپ کے ریلیجس ایلیمنٹس ہیں ان کی وجہ سے یہ 2 سال کی تاخیر ہوئی, جس کے لیے پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. جو ٹیررزم جو تھی وہ پہلے ہم اس کو ختم کر دیتے, لیکن اس وجہ سے اس کو بھی جو ہے ہم جو ہے نا ختم نہیں کر سکے, کیونکہ یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی اس کی وجہ سے, اور انسرٹینٹی رہی. انسرٹینٹی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب ہو تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ پھلتی پھولتی نہیں ہے. یہ سارے انٹر کنیکٹڈ سلسلے ہیں, تو اس میں تو بالکل صحیح. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آتا ہوں. ہمارے ساتھ اس ٹائم جو ہے سیکرٹری سپریم کورٹ بار آفتاب باجوہ صاحب بھی موجود ہیں. آفتاب باجوہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب کے موقف پہ؟ ان کی آواز نہیں مجھے آئی. جی, بریگیڈیئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 2000 سے زائد ملٹری انسٹالیشن پہ حملے کیے گئے اور یہ جو ہے پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کی گئی, جس سے ملک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا, اور اس میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے. بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب نے یہ اپنا موقف دیا ہے, آپ کیا موقف دینا چاہیں گے بریگیڈیئر صاحب کے موقف پہ؟ مجھے اتنا بتائیں, یہ ہمارے محافظ ہیں, انہیں ہم واچنگ ڈاگ کہتے ہیں, یہ ہمارے محافظ ہیں. کیا محافظ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اگر یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہماری قوم کی حفاظت کیا کریں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ مجھے بتا دیں, آج تک دنیا کی ہسٹری میں 90,000 مسلح افواج نے ہتھیار پھینکے, کیا معافی مانگی انہوں نے مشرق پاکستان؟ میں اس چیز کی تردید کرتا ہوں. جی جواب دینا چاہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. آفتاب صاحب آپ کا کوشچن آ گیا. آفتاب صاحب پلیز, آفتاب باجوہ صاحب پلیز, بریگیڈیئر صاحب آپ کو آنسر کرنا چاہ رہے ہیں, 1 by 1 پلیز. نہیں مانوں گا. جی بریگیڈیئر صاحب پلیز اپنا موقف دیجیے گا, آنسر دیجیے گا آفتاب باجوہ صاحب کو. بریگیڈیئر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی پلیز, اٹس یور ٹرن ناؤ. آفتاب باجوہ صاحب پلیز ویٹ, پلیز بریگیڈیئر صاحب کو موقف دینے دیں, دین آئی ایم کمنگ ٹو یو. بریگیڈیئر صاحب پلیز. یہ ہے کہ یہ دنیا بھی, انڈیا والے بھی, بنگلہ دیش والے سب جو ہے نا وہ مان گئے کہ یہ جھوٹا فسانہ تھا, یہ 90,000 کا یا 2000 پرزنرز کا جو ہے نا صرف اور صرف جو ریگولر فورس جو تھی وہ 35,000 تھی, اس سے زیادہ نہیں تھی. بس سویلینز تھے 65,000, باقی سول آرمڈ فورسز تھے. تو یہ 90,000 فوجی کیوں کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں غلط بات؟ جی آفتاب صاحب کیا کہنا چاہیں گے بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب کے موقف پہ؟ وہ ان کا کہنا 35,000 تھے فوجی اس ٹائم, اور اب تو بڑی بڑی کامیابیاں مل گئی. بنگلہ دیش بھی پاکستان سے جو ہے 13 سال بعد رابطہ ہوا ہے, ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. اب تو وہ باتیں بھول جانے کا ویسے ہی ٹائم ہے, مگر پھر بھی آپ بریگیڈیئر صاحب کے موقف پہ پلیز. نہیں, کیا موقف ہے ان کا؟ بریگیڈیئر صاحب کا موقف ہے کہ اس ٹائم تو 90,000 فوج ہی نہیں تھی وہاں پہ, ڈپلائیڈ آرمی واز 35,000 اونلی. آپ کی یہ جو سٹارٹر ہے یہی غلط ہے. بریگیڈیئر صاحب کو یہ کہنا ہے. یہ میں ان کو کنفرم کر دوں گا, بے فکر ہو جائیں. یہ پوری دنیا میں مشہور ہے, پورے پاکستان میں اس بات کی جو ہے بڑی ہر جگہ بات ہو رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اگر 35,000 بھی ہی تھے تو شہید ہو جاتے, ہتھیار تو نہ پھینکتے. ان کا کیا کام تھا ہتھیار پھینکنے کا؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. آصف, دوسری بات ہر محکمے کے اندر فوجی افسر کو لگایا جا رہا ہے آج کا ریٹائرڈ فوجی افسر کا. ان کا کیا کام ہے, ان کا وہ کمپنیاں بنانا, ان کا کیا کام ہے؟ گوٹ اٹ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی آصف شہزاد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آصف شہزاد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ کام کریں. جی دیکھیے, میں اس میں میرے بالکل یہ بڑی کلیئر گزارش ہے کہ پاکستان آرمی کا بڑا ہی پازیٹیو اس وقت چہرہ ہے پوری دنیا میں, اور موجودہ آرمی چیف اور پاکستان آرمی کی جو کامیابی ہے انڈیا کے اگینسٹ پوری دنیا نے ریکوگنائز کی ہے, اور اس وقت پاکستان کا مورال بھی اپ ہے. پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ بھی رہی ہے, پاکستان کے لیے دنیا کے دروازے کھل رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آن دی ادر ہینڈ جو ہے انڈیا کی کیا حالت ہے, وہ مارا پھرتا ہے, اور پاکستان جو ہے اس کو ہر جگہ پہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. آپ کے آرمی چیف کو بڑے رسپیکٹ کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ خود بلا رہا ہے, بار بار ان سے ملاقات کر رہا ہے. چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے, دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے,
اور ایک آپ کی جو مسلح افواج ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ دنیا میں سب سے اچھی فوج ہے اور سب سے اوپر ہے. تو اب انفارچونیٹلی ٹرمپ جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں، ایران ہے، بنگلہ دیش ہے، اس سے اگلی بات ہم اپنی ذاتی مخالفت کی بنیاد پہ آرمی کو برا کہنے سے ہمیں باز رہنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا ان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. اب جو پاسٹ کے جو معاملات ہیں یہی آرمی وہ منظور نظر بھی تھی کچھ لوگوں کی. اب جو اگر بیہائنڈ دی بار ہیں لوگ تو ان کو آرمی بری لگتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے آرمی کے ساتھ جیسے میجر صاحب نے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ اور لائیو فوٹیجز موجود ہیں کہ جس طرح سے وہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، جس طرح سے اور واقعی ڈیلیڈ 2 سال کے بعد اس کے فیصلے آ رہے ہیں. اگرچہ جو لوگ بے گناہ ہیں جو موقع پہ نہیں ہیں ان کی میں سزا کے بالکل خلاف ہوں کہ ان کو سزا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ریئلی جن لوگوں نے یہ ایکٹ کیا اور پاکستان کا یہ جو آرمی کے خلاف یہ ایک مہم جو انڈیا نہیں کر سکا آج تک، جو پوری دنیا نہیں کر سکی، جو موساد نہیں کر سکی، جو انڈین را نہیں کر سکی، وہ کچھ لوگوں نے پاکستان میں سے کھڑے ہو کے کر دیا. تو دس از ویری انفارچونیٹ. ایک پازیٹیو چہرہ نکل رہا ہے پاکستان کا، ہمیں اس کو پازیٹیو وے میں دیکھنا چاہیے اور ماضی کی جو باتیں ہیں جو پرانی باتیں ان کو بلا کے آگے چلنا چاہیے. میں تو اس کو اس انداز میں دیکھتا ہوں. جی بریگیڈیئر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آصف شہزاد صاحب کے باتیں کی ہیں جو بھی ہیں آپ کے جی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں آصف شہزاد صاحب اور ممبر پنجاب بار کونسل ہیں فرام موکاڑا سیٹ، بڑے سینئر لائر ہیں. جی آصف صاحب بالکل انہوں نے بالکل حق میں باتیں کی ہیں، صحیح باتیں کی ہیں، کوئی اس میں غلط بیانی نہیں کی، کوئی انہوں نے کوئی جو ہے نا بالکل صحیح مرچ مسالہ نہیں لگایا، کسی کی چاپلوسی نہیں کی. جو حقیقت ہے وہ انہوں نے صحیح معنوں میں بیان کر دی ہے. بالکل صحیح. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. آفتاب باجوہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے آصف شہزاد صاحب کے موقف پہ؟ جی میں بالکل اگری کرتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کے کسی ادارے کے نمائندے لگتے ہیں، یہ اب مجھے اپنے وکلا کے نمائندے نہیں نظر آ رہے. مگر کیوں بنی ہے پہلے تو یہ بتایا جائے. جبکہ ہماری آلریڈی عدالتیں بھی موجود ہیں، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت عدالتیں موجود ہیں. ان کی موجودگی میں فوجی عدالتوں کا کیا مقصد تھا بنانے کا؟ ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں. ایک بات سنیں، فوج کا کام ہے ہمارے ملک کی حفاظت کرنا. جی ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فوجی عدالتیں لگا کے بیٹھ کے سویلین کو سزائیں بھی دیں. جی ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آتا بھی ہمیں دیں. بالکل فوج کا نہیں کام ہے. جی بالکل فوج کا کوئی کام نہیں ہے. ابھی جو یہ بارشیں ہو رہی ہیں، فلڈز ہو رہی ہیں، فوج کا کیا کام ہے وہاں جانے کا؟ جی جب کوئی فوج کا کیا کام ہے جانے کا؟ جب وہ ٹیررزم میں ایک جو پروونس پورا جو ہے خون میں ڈوب جاتا ہے تو فوج کا کیا کام ہے جانے کا؟ کرو آپ لوگ فلانا. یہ کوئی بات ہے؟ فوجی جو آپ کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے کیا کیا؟ ان کا تو کام یہ ہے کہ انسان مر جائے، انصاف نہ ملے. فوجی عدالتیں کیوں ہوئی جو اے پی سی کانفرنس جب ہوئی پشاور کے واقعے کے بعد؟ کیونکہ جو ہے نا جوڈیشری اپنا کام نہیں کر رہی تھی. جو ہم نے بڑے بڑے آپریشن کیے اس کے ساتھ جوڈیشری جو ہے وہ بالکل قدم پہ قدم نہیں ملا رہی تھی، اپنا کام بالکل کر ہی نہیں رہی تھی. مجبوراً جو ہے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہا کہ ہاں واقعتاً ہے. اس وقت 2 سال ان کو کہا کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو ریفارم کرو اور ٹھیک کرو. 2 سال میں نہیں کیا، 2 سال اور دیے، آج تک انہوں نے ریفارم کیا. جی تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ. انفارچونیٹلی جوڈیشل کمیشن بھی جو بن گئے ہیں اب ان کو تکلیف ہو گئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. بالکل بریگیڈیئر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انفارچونیٹلی پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا تینوں مہمانوں کی گفتگو، بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب تھے اور ممبر پنجاب بار کونسل فرام موکاڑا سیٹ آصف شہزاد صاحب تھے، آفتاب باجوہ صاحب تھے. اور آصف شہزاد صاحب نے بڑی ہی اچھی بات کی کہ پاکستان کی کامیابی، پاک فوج کی کامیابی اور ہمارے فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کی کامیابی اور ان کے ایجنڈے کو پوری دنیا مار رہی ہے. ٹرمپ تعریفیں کر رہے ہیں، چین میں ان کی پذیرائی ہو رہی ہے، پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے. اب بنگلہ دیش 13 سال بعد جو ہے روابط قائم ہوئے اور 6 جو ہے معاہدے طے پائے. آپ ایران کا سینیریو دیکھ لیں تو پاکستان کا الحمدللہ پوری دنیا میں جو ہے نعرہ بلند ہو رہا ہے، پاکستان کا نام بلند ہو رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.